کام وہی ہوتا ہے جو اپنے شوق سے کیا جائے، کام وہی ہوتا ہے جو شوق سے کیا جائے۔ دیکھیں انسان کے اندر شوق ہو نا، شوق ہو، جذبہ ہو، وہ دریا بھی پار کر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، بڑے سے بڑا دریا کیوں نہ ہو وہ بھی پار کر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر شوق ہے، جذبہ ہے، اس کے اندر ہمت ہے، وہ ایک ارادہ کر لیتا ہے میں نے یہ کام کرنا ہے۔ دیکھو وہ لہریں آ رہی ہوتی ہیں، پانی کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے ارادہ کر لیا تھا، اس کے اندر شوق تھا، جذبہ تھا، اس نے ارادہ کر لیا میں نے یہ کام کرنا ہے، وہ کر کے چھوڑے گا، ٹھیک ہے نا، ہر چیز کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو بھائی یہ تو قرآن ہے، کیا آپ کا شوق نہیں ہے؟ قرآن پڑھنے کا شوق نہیں ہے؟ اگر قرآن پڑھنے کا شوق نہیں ہے تو پھر کیا چیز پڑھو گے تم؟ اس سے بڑی کوئی کتاب ہے تو مجھے بھی لا کر کے دے دو، پھر میں بھی پڑھ لوں۔ اس سے اعلیٰ کوئی تعلیم ہے تو مجھے بھی بتا دو، میں بھی حاصل کر لوں۔ جی کوئی بتا سکتا ہے؟ بھائی کوئی بتا سکتا ہے؟ بھائی اگر نہیں ہے اس سے اعلیٰ تو پھر یہی اعلیٰ تعلیم ہے، یہی اعلیٰ کتاب ہے، تو پھر اس کے اندر ہمارا شوق کہاں جا رہا ہے؟ جی بھائی اصل وجہ کیا ہے کہ یہاں پر شیطان پیچھے پوری طاقت اپنی اس نے لگائی ہوئی ہے، شیطان نے پوری طاقت لگائی ہوئی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر اس نے 2 سال محنت کر لی، 3 سال محنت کر لی، اس کے بعد میں جتنے مرضی سے گناہ کرواؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا، جیسا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے بڑے حضرات سے سنا ہے، کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ حافظ قرآن چاہے وہ بد عملی کیوں نہ ہو، لیکن شرط ایک ہے، کیا ہے؟ ایک شرط ہے کہ اس کو قرآن یاد ہونا چاہیے۔ شرط کیا ہے؟ لیکن شرط ہے کہ اس کو قرآن یاد ہونا چاہیے، قرآن نہ بھولے، وہ قرآن یاد رکھے۔ اس کے علاوہ وہ چاہے جتنا مرضی بد عمل کیوں نہ ہو، جتنا مرضی اس نے گناہ کیوں نہ کیے ہو، ہاں لیکن یہ ہے کہ جان بوجھ کے نہ کرے، اس امید پہ کہ میں تو حافظ قرآن ہوں، مجھے قرآن یاد ہے، اب میرے دل میں جو ہے میں کرتا رہوں، میں تو بخشا ہوں۔ بھائی اگر ایسی سوچ رکھو گے تو مرنے سے پہلے قرآن بھول بھی سکتا ہے، مرنے سے پہلے قرآن بھول بھی سکتا ہے۔ قرآن بھول گیا تو یہ وبال جان ہے، قرآن بھول گیا تو یہ، ہاں انسان ہے، انسان ہوتے ہوئے اگر کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، گناہ ہو گئے ہیں، بچ بھی رہا تھا لیکن پھر بھی اس سے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن قرآن اس کو یاد ہے۔ ایسے حافظ قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا، اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ اور جس نے قرآن پڑھ کے بلا دیا اس کے لیے وبال جان ہے، جس نے قرآن پڑھ کے بلا دیا اس کے لیے وبال جان ہے۔ پھر قیامت والے دن یہی حافظ قرآن اللہ تعالیٰ کتنا ٹکٹ دے گا؟ اللہ تعالیٰ کتنا ٹکٹ دیں گے؟ 10 جنت۔ اللہ تعالیٰ کتنا ٹکٹ دیں گے؟ اسی حافظ قرآن کو جنت کے 10 ٹکٹ دیں گے۔ پھر شیطان نے کسی سے کوئی گناہ کروایا، کسی سے کوئی گناہ کروایا، گناہ کروا کر ان کو جہنم کے دروازے تک پہنچا دیا، جہنم ان کے اوپر واجب ہو گئی، جہنم ان کے اوپر واجب ہو گئی۔ ادھر سے یہی حافظ قرآن آئے گا، کون آئے گا؟ حافظ قرآن آئے گا، وہی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، اب ان کو کوئی امید نہیں ہے، اب وہ بیچارے پھنسے کھڑے ہیں، اب ہمارا فیصلہ جہنم کا ہو چکا ہے۔ یہی حافظ قرآن آئے گا، ہاتھ پکڑے گا جنت میں لے جائے گا، یہی حافظ قرآن آئے گا، ہاتھ پکڑے گا کہاں لے کے جائے گا؟ جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ بھی جنت میں جا رہا ہوگا، 10 اوروں کو بھی ساتھ لے کر کے جا رہا ہوگا، اور جب پیچھے دیکھیں گے تو حافظ قرآن کے والدین بھی کھڑے ہوں گے، اور ان کے سروں کے اوپر سونے کا تاج ہوگا، ان کے سروں کے اوپر ان کی بھی بخشش ہو گئی۔ اب ایک حافظ قرآن نے اتنے لوگوں کی بخشش کروانی ہے تو شیطان اس چیز کو کیسے برداشت کرے گا؟ کر سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ اب اس نے ان پہ محنت کم کرنی ہے، آپ پہ محنت زیادہ کرنی ہے، ان پہ محنت کم کرنی ہے، آپ پہ محنت زیادہ کرنی ہے، تو بیٹا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ اور اپنا ذہن بنا لو، ہمارے ذہن کے اندر جس طرح کے مرضی وسوسے کیوں نہ آئیں، ٹھیک ہے، ہمیں دنیا جتنا مرضی گمراہ کر لے، ہمارے اوپر جتنی مرضی تکلیف آ جائے، جو مرضی ہو جائے، ہم نے قرآن نہیں چھوڑنا، ہم نے قرآن نہیں چھوڑنا۔ ارادہ کرتے ہو؟ پکا ارادہ کرتے ہو؟ دل سے بتانا ہے اور ہاتھ کھڑے کر کے بتانا ہے کہ استاد جی ہم قرآن پڑھیں گے اور انشاءاللہ پڑھ کے چھوڑیں گے، پکا وعدہ؟ یہ میرے ساتھ وعدہ نہیں کرنا، نہ اس کا میں نے اجر دینا ہے، یہ وعدہ اپنے اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے۔ اے اللہ آپ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے، اب ہمارے سامنے کوئی بھی رکاوٹ آئے گی ہم ٹھوکر سے اڑا دیں گے، لیکن تیرا قرآن نہیں چھوڑیں گے، لیکن تیرا قرآن
ہر ظلم و تشدد کا مقابلہ کر جائیں گے لیکن قرآن نہیں چھوڑیں گے، قرآن ہر مشکل کا مقابلہ کر جائیں گے، قرآن نہیں چھوڑیں گے، قرآن نہیں چھوڑیں گے، قرآن نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اس سے بڑی کتاب کوئی نہیں، اس سے بڑی اور اس سے اعلیٰ تعلیم کوئی نہیں، اس سے اعلیٰ دنیا کی ساری تعلیمیں جتنی بھی ہوں گی وہ دنیا میں ختم، دنیا میں ہی انسان کی روح نکلتی ہے، ہر چیز ختم، انسان کی روح نکلتی ہے لیکن قرآن ساتھ ہوتا ہے، قرآن انسان قبر میں جائے گا قرآن ساتھ جائے گا، انسان آخرت میں جائے گا، آگے جائے گا، حشر میں جائے گا قرآن ساتھ ہوگا، انسان جنت میں جائے گا قرآن ساتھ ہوگا، قرآن کہاں ہوگا؟ اس لیے تو فرمایا گیا ہے کہ حافظ قرآن کو حکم ہوگا جنت میں شروع کر دے قرآن بھی پڑھنا، اور ہر حرف کے بدلے درجات چڑھتا جا، جہاں پر والناس آخری آیت آخری حرف ہوگا وہاں پر آپ کا مقام ہوگا، تو بتایا جاتا ہے کہ اس وقت انسان جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہوگا، کہاں پہنچ چکا ہوگا؟ جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہوگا۔ تو بھائی جب اتنے بڑے بڑے انعام ملنے ہیں، اتنی بڑی بڑی نعمتیں ملنی ہیں، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام دینا ہے، تو یہ مردود کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو پھر اس نے یہی کہنا ہے، اوے علی حسین تو کیا کر رہا ہے بھائی، کہاں پھنس کے بیٹھا ہوا ہے، کہاں باہر دنیا پھر رہی ہے، وہ دیکھو کرکٹ کھیل رہے ہیں، وہ دیکھو کیا کر رہے ہیں، وہ دیکھو ہوٹلوں پہ جا رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، اور تو سارا دن جہاں مدرسے کے ٹکڑے کھاتا ہے، پھر علی حسین بھی ٹٹیاں مارے گا؟ ایسے نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی وسوسہ ذہن میں آئے فوراً کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تاکہ اس مردود سے ہماری جان چھوٹ جائے، اور ارادہ کرنا ہے نہیں، جب ایسا وسوسہ ہے تو یہی سوچنا ہے نہیں یہ ظالم پیچھے کھڑا ہے، یہ ظالم پیچھے کھڑا، اب یہ وار کر رہا ہے ہمارے اوپر، اب یہ کیا کر رہا ہے؟ ہم نے اس کے وار سے بچنا ہے، ہم نے اس کے وار سے بچنا ہے، خود کو بچانا ہے اس کے وار سے، اور اس ظالم کا مقابلہ کرنا ہے، اس ظالم کا ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا ہے، اور قرآن کو پڑھ کے چھوڑنا ہے، اور پکے حافظ بن کے چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پکے حافظ بن کے رہنا ہے انشاءاللہ، اور صحیح معنی میں بننا ہے، اور یہ کب ہوگا؟ جب اندر شوق پیدا ہوگا اور آپ محنت کرو گے، ٹھیک ہے؟ اور محنت اللہ تعالیٰ کسی کی ضائع نہیں کرتے، محنت اللہ تعالیٰ کسی کی محنت نہیں ضائع کرتے، جو مرضی ہو جائے، چاہے وہ تھوڑی کرے، تھوڑی کا اس کو جو ہے نا اجر مل جائے گا، اور اگر کوئی زیادہ کرے گا تو اس کو اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے، سمجھ آ رہی نا؟ تو محنت کرو گے، ڈٹ کے کرو گے، میرے کہنے پہ نہیں، اپنے شوق سے، میرے کہنے پہ نہیں اپنے شوق سے کرو گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حافظ قاری عالم بعمل بنائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔